احد کے میدان میں ایک دن قبل سعد بن ابی وقاص عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس میں بیٹھتے ہیں کنارے پر ایک کیکر کے درخت کے نیچے، اور ایک کہتا ہے بھائی لڑائی ہوگی، پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں، ایک دعا میں کروں گا اس پہ تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں بھی آمین کہوں گا۔ حضرت سعد اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ بیٹا ہم دونوں بھائی بیٹھے، میں نے پہلے دعا کی، اس دعا میں میں نے کہا اے اللہ جب دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو، دشمن سامنے آئے تو میرے مقدر میں میرے سامنے ایک جری جوان پہلوان طاقتور مسلح ہتھیار سے بندھا ہوا دشمن بھیج دینا، جو میرے سامنے آئے بڑا تجربہ کار بھی ہو، بہادر بھی ہو، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، وہ مجھ پہ وار کرے، پھر میں اس پر وار کر کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دوں۔ میری یہ تمنا ہے، یہ دعا کی۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ فرمائے اللہم آمین۔ اب عبداللہ آپ دعا کیجئے، یا اللہ میری تمنا ہے، میں آپ سے چاہتا ہوں میرے سامنے ایک طاقتور کافر آئے، مشرک آئے، آپ کا دشمن آئے، وہ مسلح ہو، وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ کروں، پھر وہ مجھ پہ سختی سے وار کرے اور میں اس کے وار کو برداشت نہ کر سکوں، مجھے گرا دے اور پھر میری ناک بھی کاٹ دے، میرے کان بھی کاٹ دے، میرے اعضاء بھی کاٹ دے۔ کل قیامت کے دن جب میں آپ کے دربار میں کھڑا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں کس نے تمہیں قتل کیا تھا، اس حال میں تم کیسے آئے ہو، تو میں کہوں اللہ آپ کے لیے اور آپ کے رسول کے دین کی خاطر کٹ کے آیا ہوں، یہ میرے اعضاء بتا رہے ہیں میں کیوں کٹا، میری کیا دشمنی تھی۔ یہ دشمنیاں زمین کے تنازعات کی بنیاد پہ نہیں تھی، راستوں کی بنیاد پہ نہیں تھی، قومیت کی بنیاد پہ نہیں تھی، زبان کی بنیاد پہ نہیں تھی۔ غیرت ہے میرے اندر قومی، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، بیٹے نے مال کی لالچ میں باپ کی جان لے لی، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ آئے روز اب ہم خبریں صرف سنتے نہیں ہیں، اللہ کی قسم وہ دن آ گئے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کون ہے جس کے دل میں اسلام کے لیے بھی درد ہو کہ میں قومیت سے بڑھ کے اپنے دین کے لیے اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں؟ نام کے لیے بھی لوگ مر رہے ہیں۔ یہ ون ویلنگ کرنے والے، ان کے سامنے موت نہیں، انہیں نہیں پتہ ذرا پاؤں پھسلا مر جائیں گے، زندگی کی قیمت کو یہ نہیں سمجھتے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ اس حال میں مریں گے خودکشی ہے کیا ہوگا، انہیں یہ نہیں پتہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کیا کریں گے، اس جوانی میں میرا اگر انتقال ہو جائے میں مر جاؤں تو میری بہنیں کیا کریں گی، انہیں کتنا بڑا صدمہ ہوگا، میرے بعد ان کا کیا بنے گا۔ اس کے دل میں کبھی یہ نہیں آتا، نہیں آتا۔ اس لیے زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان جب کسی سے گناہ کرواتا ہے نا تو وہ گناہ کو برا نہیں کرتا، وہ خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ وہ گناہ اور وہ برائی اور عاقبت اور انجام سے انسان اندھا ہو کے قدم اٹھاتا ہے۔ رب کو بھی ناراض کیا، موت آ گئی اس حال میں، اولاد کو بھی ناراض کر دیا، ماں کو بھی روتے ہوئے بڑھاپے میں چھوڑ دیا، ساری زندگی کے لیے اس کے سینے میں غم کا چھوڑا گونپ کے دنیا سے جا رہا ہے۔ مگر دوسری طرف پھر شہادت